بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلی اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی مالکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی دیا اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے متعلق کچھ اہم معلومات کے بارے میں آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے ہی پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی جانور کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سدایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہی بلیوں کو پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ ناظرین، پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں بلیوں کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرسیہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہرسیہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے ہرسیہ کھا لیا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت ہے کہ کشبہ بنت کعب بن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا اور بلی آئی اور وہاں سے پانی پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کشبہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھے جا رہی ہوں تو وہ فرمانے لگے کہ کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس اور پلید نہیں ہے بلکہ یہ تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ ناظرین، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، بلی گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ناظرین، حدیث اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی کو گھر میں رکھنا جائز ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔